پاکستان میں جو صورتحال ہوئی ہے فرقہ واریت کو دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مولانا صاحب نے توہین اہل بیت کی ہے بی بی فاطمہ کے حوالے سے، اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہم دہرا نہیں سکتے، لیکن اس کی مذمت کے لیے جماعت اہل سنت برطانیہ کے علماء و مشائخ نے اجتماعی طور پر آن لائن کانفرنس میں انہوں نے جو مذمت کیا، جو کہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھے اور پھر اس پر بات کریں گے. آپ یہ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا. باغ جنت کی ہے بہت، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا، تم کو مژدہ نار کا، تم کو مژدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت. سیدہ پاک کے صدقے دشمنان اہل بیت کو غرق کرے اور محبان اہل بیت کو کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں اور بلندیاں عطا. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو باغ فدق کے اوپر بیان بازی ہو رہی ہے، اور اس میں سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ خطا پہ تھیں یا ان سے خطا ہوئی، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹ کے اس سے خارجیت کی بو آ رہی ہے اور اہل سنت کا راستہ چھوڑ کے خارجیت کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. لہذا ان کے اس بیان کی پرزور مذمت بھی کی جاتی ہے. وقار ہمارا سب کچھ محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوات والتسلیم اور آپ کی آل بیت اطہار کا صدقہ ہے کہ آج ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں. اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں ہر شے سے سرفراز فرمایا ہے. ان نفوس قدسیہ اور ان پاکان امت پر جب بھی حرف آئے ایک مسلمان کا اور بالخصوص عاشق مسلمان کا اور محب اہل بیت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرے اور جوابی کارروائی بھی. گستاخی کا ارتکاب کر کے ہزارہا لاکھا بلکہ کروڑوں دلوں کو مجروح کیا ہے. سادات کرام، علماء کرام اور محبان اہل بیت کے دل زخمی ہیں. ہم سب دکھی ہیں اور انتہائی رنجیدہ خاطر ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جسے حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمائیں، ان کی طرف خطاب کی نسبت ذات رسول پر حملہ ہے. یہ صرف حضرت سیدہ کائنات کی گستاخی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی ہے، اور اہل محبت اہل سنت کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اس سلسلے میں تمام جید علماء، مشائخ، سادات کرام ان کو رجوع اور توبہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، مگر وہ اصرار کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے پروردگار عالم کی گرفت بڑی سخت ہے. جناب سیدہ کائنات سلام اللہ شانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. جناب سیدہ کائنات کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں. Status on the Ahlul Bayt
acting upon the Quran Majid Furqan Hamid under the verse of Ayat Tathir, Surah Al-Ahzab, verse number 33. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. That Allah subhanahu wa ta'ala intends to remove away all kinds of impurities from you, O Ahl al-Bayt, clean you and purify you to the greatest of extent. فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا اور معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قربا سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا. ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت اس سے رجوع فرما لیں، توبہ فرما لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ افتراق اور انتشار اہل سنت میں پھیل رہا ہے، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کے اس جملے سے کروڑا جو ہے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان سیدہ طیبہ طاہرہ کے دل زخمی ہوئے ہیں، چھلنی ہوئے. اشرف جلالی صاحب کی طرف سے دوران گفتگو سیدہ کائنات دختر رسول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اصرار اور تکرار کے ساتھ خطا کی نسبت ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑی جسارت اور گستاخی ہے. اس پر علماء حق نے ڈاکٹر صاحب کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ ان سے بہت بڑی گستاخی اور جسارت ہو گئی ہے، وہ جلد از جلد بارگاہ سیدہ کائنات میں معافی مانگیں اور رجوع کریں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی مانگیں. جب سے ایک نام نہاد ملا پاکستان میں جو مولوی اشرف جلالی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس نے اپنی گفتگو میں سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دریدہ دہانی کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے آپ کی طرف خطا کی نسبت کی ہے. مناسب تو یہ تھا جب علماء کرام نے موصوف کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا تو مناسب یہ تھا کہ فوری طور پر وہ اپنے ان کلمات سے رجوع کر لیتے. اگر حضور مولا کائنات پیدا نہ ہوتے تو اس کائنات میں حضرت خاتون جنت کی کف کا کوئی بندہ نہیں تھا. یعنی اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو حضور کی حضرت خاتون جنت کی برابری کا کوئی آدمی نہیں تھا، کفات میں متساوی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ خاتون جنت کا نکاح کیا جائے. وہ اتنی بڑی بلند و بالا عظمت اور برکت ہے، ان کی بارگاہ میں گستاخی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے. اور اب بھی وقت ہے کہ اگر موصوف اپنے اس کردہ گناہ سے، اس کردہ گستاخی سے معذرت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو یقینی طور پر اب بھی کوئی وقت گزرا نہیں ہے ان کی عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے عظمت کے اندر اور اضافہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جتنے بھی برطانیہ کے جید علماء اہل سنت و جماعت، انہوں نے اس بیان کا، اشرف جلالی کے اس بیان کی پرزور مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں اس پر وہ معافی مانگے تاکہ جو انتشار ہے اہل سنت و جماعت میں اور باقی لوگوں میں وہ ختم ہو سکے. اور اہل سنت و جماعت نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان کی جماعت کے ساتھ اشرف جلالی کا تعلق ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. واضح طور پر ان علماء اکرام نے کہا ہے. اب یہ علماء اکرام لندن، برمنگھم، منچسٹر، بریڈ فورڈ، لیڈز، ان علاقوں میں ہیں اور کمیونٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا موقف بیان کیا جو ہم نے آپ کو سنایا انہی کی زبانی. ہمارے ساتھ زاہد چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر سلیسٹر ہیں، اور یہ بہتر اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو چیز جو پھیلائی جاتی ہے ملک کے اندر، اور ملک کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ انتشار اور فرقہ واریت کو دوبارہ ہوا دی جائے، ان ایلیمنٹس کی نشاندہی کرنا اور اس کو ختم کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. اس حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ زاہد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں. زاہد چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پبلک رائٹس میں، اور آپ نے یہ ساری گفتگو بھی سنی ہے،
تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بطور پاکستانی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کا کون سا جو ہے امیج ڈیولپ کر رہے ہیں اس قسم کی چیزیں کہہ کر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیں یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس ہستی عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں.